اصحاب سارے پھول ہیں، اصحاب سارے پھول ہیں، اصحاب سارے پھول ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابعین میں ایک تابعی ہیں جن کا نام اکثر نہیں آتا، جن کا تذکرہ عام طور پر نہیں کیا جاتا، ویسے ایک تابعی کے بارے میں آج ہم سننے والے ہیں۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبوت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے بعد مکۃ المکرمہ میں مسلمانوں پر بڑی کٹھن حالات تھی، بہت سخت حالات۔ ان کو ریت میں لٹانا، چٹان رکھنا، آگ سے تکلیف دینا، باندھ کر مارنا، عجیب عجیب تکلیف، عجیب عجیب حالتیں۔ اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، اجازت ملی کہ مسلمانوں کو ہجرت کر کے جانے کی اجازت ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ اجازت آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو کنٹری، ملک منتخب کیا، سلیکٹ کیا، وہ ہے حبشہ، ابیسینیا، ایتھیوپیا، آج کل کے حساب سے ایتھیوپیا۔ وہاں ہجرت کر کے جانے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیے، کیونکہ اس کے علاوہ جو ملک تھے، رحلۃ الشتاء والصیف، اس کے علاوہ جو بھی کنٹری ہیں، شام، فلاں فلاں، یہ سب مکے والے تجارت کرنے، بزنس کے طور پر وہ جاتے سوچ نارمل سے ہجرت کر کے وہاں کسی جگہ چلے گئے، شام کو چلے گئے، ملک شام کو چلے گئے، مکے والے جاتے آتے رہتے، تو وہ لوگ چھوڑیں گے نہیں، آرام سے بہت تنگ کریں گے، اور ان لوگوں کا وہاں بہت چلتا بھی، وہاں ان کے بزنس مین تعلقات، تو نہیں چھوڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دور اندیشی سے، بہت سوچ سمجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اجازت دیے ہجرت کرنے، وہ حبشہ کو ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ اور ہم سب جانتے بھی کہ 80 مرد عورتوں میں مشتمل 80 مسلمان، 80 افراد حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ ایک طرف تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی مل گئی ہے، یہ سب باتیں میں آپ کو بتا دیا۔ دوسری طرف وہاں حبشہ کی کیا حالت تھی؟ حبشہ میں اس وقت جو بادشاہ تھے، جب مسلمان ہجرت کر کے گئے، جب تھے اسہمہ نجاشی، اسہمہ بن افجر بلکہ نجاشی کرنے کا کیا؟ نجاشی وہ ایتھیوپیا کے، ابیسینیا کے جو بھی وہاں کے بادشاہ بنیں گے، کسی کنٹری میں بادشاہ کے لیے، سب سے بڑے کے لیے پریسیڈنٹ، پرائم منسٹر، اس طرح سے جو ٹائٹل ہوتا نا، ویسا ایک ٹائٹل، لقب حبشہ کا، ایتھیوپیا کا جو بھی بادشاہ بنتا اسے بولتے سو نجاشی۔ تو نجاشی کرنے کا پرٹیکولر نام نہیں، کون بادشاہ ہے تو بھی اسے وہ۔ وہاں کیا چلا تھا اس سے پہلے، یعنی پولیٹیکل، حکومت، سیاسی اعتبار سے بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ ایک انصاف والا بڑا بہترین بادشاہ تھا، عیسائی کنٹری، وہ وہاں کا ایک بادشاہ تھا، جو آپ کو سمجھانے کے واسطے بولتا ہوں، جو وزیران تھے نا، MLA MP کر کے جو وزیران تھے، وہ سب نمبر 1 گھپلا کرنے والے، گھوٹالا کرنے والے۔ ان لوگوں کو پریشانی تھی، یہ کیا یہ بادشاہ خود بھی کھاتا نہیں، کھانے بھی دیتا نہیں نا، ہم نہ ذرہ بھی گھپلا کرنے دیتا نہیں، ایسا کڑی نگرانی رکھتا، ہمیں مار کو کھائیں ہیں سو، ہمیں کرتے ہیں سو نا انصافی، ہمیں لوٹے ہیں سو، یہ سب معلوم ہو گئے تو انہیں ہم نہ مرا دیں گا نا، بلکہ ایک ڈر شروع ہو گیا تھا ان لوگوں۔ وہ لوگ مل کر آپس میں مشورہ کر رہے تھے، وہ وہاں کے جو وزیرہ ہیں نا، انہوں سب مل کر بات کر رہے تھے، اس بادشاہ کو ہٹا دینا، انہیں کب تک ہے کہ ہم نہ سکون نہیں، کسی بھی وقت ہماری موت کا فیصلہ کر سکتا ہے انہیں، چونکہ غلطی بہت زیادہ کرے تھے، کب کا تو بھی بادشاہ کو معلوم ہو گیا تو سزا سنا دے گا نا، بول کے ڈر۔ اس لیے کیا کریں، یہ لوگ بیٹھ کر بات کر کے، پورے وزیرہ بات کر کے یہ طے کرے، دیکھو انہیں ہے، اس کا بیٹا ہے، انہیں بھی زبردست ہوشیار چالاک، انہیں بھی نہیں رہنا، اس کا بیٹا بھی نہیں آنا، اس کی جگہ میں انہیں مر گیا تو انہیں بھی نہیں آنا، البتہ یہ بادشاہ ہے نا، اس کا بھائی ہے، اسے کیا بھی نالج نہیں، ذرا بھولا ٹائپ کا، انہیں آ جان دے۔ انہیں بادشاہ ہو جانے کے بعد اس کے بچے ہیں، 12 بیٹے ہیں، کون تو ایک آن دے، پرواہ نہیں، ان لوگوں کو کیا بھی اتنا نالج نہیں، سیاست، حکومت کرنے کا اس کے بارے میں کیا بھی جانکاری نہیں،
कौन तो बयान दे, परवाह नहीं, लेकिन ये जो बादशाह है इन्हें और इसका बेटा नहीं आना, इसके लिए बड़ी लंबा एक खेल खेले, गेम खेले। अभी वो सब बोलने की जरूरत भी नहीं समझता हूं, बहुत शार्ट में इशारे से आप समझ जाओ। बादशाह को मारे ये लोग, मारने के बाद उसके भाई को तख्त में बिठाए। चंद दिन गुजरे, कौन सा भी कंट्री का अहम सीरियस इशू रहता, अहम मामला रहता, बादशाह अपने भतीजे कुछ बुला को मशवरा करता। वो नौजवान जिसके बारे में डर था, मरियास बादशाह का बेटा, उसी के पास देखते 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 बहुत ज्यादा इन लोगों को घबराहट। एक दिन बादशाह को सबके सब घेर लिए, दरबार में बैठ गए। बादशाह कौन सा मामला है तो भी हमारे पास पूछो, हमारे पास तुम्हें मशवरा करो। वो उसको बुला को तुम्हें मशवरा करो नको, तुम्हें करते सो पसंद नहीं। कहीं को उन्हें कितना जबरदस्त मालूम क्या, कितना होशियार मालूम क्या, कितनी दूर अंदेशी मालूम, बड़े बड़े मुश्किल मसले में भी बहुत इजी से चिटकियों में उन्हें हल कर देता। उन्हें ऐसा वैसा बोल बादशाह तारीफ करे तो देखो ये जगह तुम ना हमें मामूली दिए नहीं, तुम्हारे भाई को मरा को तुम ना बिठा को हैं सब, अगर तुम्हें वैसा मशवरा कर लगते तुम ना ये जगह, ये जो ओहदा है बादशाहत छोड़ना पड़ेगा तुम ना। बादशाह को तबीच मालूम हुआ, तुम्हें मेरे भाई को मरा को तुम्हें मुझे बिठाए क्या ये जगह में, क्या रे तुम लगा ऐसा करे है ना। फिर आगे उन्हें क्या देखो तुम्हें तुम्हारे अपने भतीजे को मरा देना, ये सब वहां की सियासी हालत, मरा देना तुम्हें। उन्हें बोले हरगिज नहीं कर सकता, इतना अच्छा उन्हें नौजवान मेरा भतीजा, इस मुल्क को उसकी जरूरत है, उसे जाको मैं मारना कभी भी नहीं हो सकता। तुम्हें ऐसा नहीं करे तो तुम्हारी ये हुकूमत चले जाएगी। सेकंड ऑप्शन, ठीक है तुम्हें क्या भी करो नको, मरा डालते हमें, खामोश रह जाना, कौन मारे किधर मारे क्या भी खोदनाश नहीं, खामोश रह जाना। ऐसा बोलकर वो लोग उसको मारने के वास्ते गए, लेकिन चूंकि मर गया सो एक जमाने तक बादशाह था, सो उसका बेटा उतना इजी से कान से मारने होता, तो मारने नहीं हुआ। तो ये लोग फैसला करें ऐसा करेंगे, वो तमिल में बोलेंगे ना नाड कड़त वद बोल को, उसे बोलेंगे अरबी में जिला वतन, उर्दू में बोलते जिला वतन। तो जिला वतन की एक सजा कर को है, वो सजा वो ऐसा कर दिए जा बोल के, हमारे जमाने जैसा सहूलत नहीं, बस ट्रेन फ्लाइट कर को। उस जमाने में सब एक नई जगह कान तो भी बहुत दूर जाको, आंख में पट्टी बांध को बहुत दूर तक ले जाकर छोड़ डाले, तो कहाँ ही हमें हमारे मुल्क को जाने का रास्ता कौन सा क्या भी मालूम मुझ नहीं हो सकता। ऐसा लेकर गए, कुछ आदमियों को रखकर उसे भेजे, उसे इतनी दूर लेकर जाकर छोड़े। उन्हें वहां से ढूंढते ढूंढते अपने मुल्क को यहाँ आना का तो भी 1 साल लग जाएगा, उतनी दूर ले जाकर छोड़ को आ गए। मारने नहीं हुआ, वो सजा कर दिए, जा हमें उससे जान छुड़ा लेते ना, बस ना बोल के जाकर छोड़कर आ गए। मगर यहाँ अचानक हालतें बदल गई, उस कंट्री के अंदर जलजला आ रहा है। किताबों में लिखकर है नेक लोगों को सताना, नेक लोगों को तकलीफ देना, या नेक लोग वहां से हट जाए सिर्फ बुरे रह जाए, वहां आसानी से अजाब आ जाता। तो हालतें वहां की बदल गई, जलजला आता है, सैलाब आता है, हत्ता के कड़क बिजली की वजह से बाज वजीरों पर वो बिजली गिरी, बादशाह पर बिजली गिरकर बादशाह भी मर गया। उन्हें खामोश था ना, उन्हें तुम्हें मराए तो भी मैं खामोश रह जाता हूं, उस पर भी बिजली गिरकर उन्हें भी मर गया। तो इतनी सब हालत चली, परेशान, पूरे मुल्क की हालत दबा बर्बाद। आजकल जो चल है उसके से रिलेटेड कर को क्या भी आप सोचने की जरूरत नहीं है, वैसी ही है बातें। तो पूरे के पूरे मुल्क की हालत खराब, चारों तरफ से जो मुल्क है कंट्री, हर एक मुल्क का बादशाह इस मुल्क पर, इथियोपिया पर हमला करता। कई को तो बादशाह नहीं है ना इस वक्त, वहां कौन भी बादशाह तो नहीं है, मार को हमें वो मुल्क अपनी कंट्री के साथ मिला लेंगे बोल के, इधर से भी मारते, उधर से भी, इधर से भी। ऐसे वक्त में ये वजीरों को 400 वजीरान थे बोलो ना, उनमें से 50 तो मर गए हैं ये सब अजाबों की वजह से। अब इन लोगों को अकल आ गई, उन्हें एक नौजवान छमना बचा सकता, दूसरे किसके अंदर भी उतनी होशियारी चालाकी नहीं है, उन्हें आए तो हमें बच सकते हैं। अब चलो आदमियों को भेजो, उसे बुला कर लाए, उसे बादशाह बनाकर बिठाए। तारीख की किताबों में लिखकर है चंद ही दिन में पूरे मुल्क की हालत को संभाल लिए। उसके बाद कंट्री तरक्की करते 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 ऐसा जबरदस्त मालदार मुल्क बन गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहां बियासत मिली है, उसी टाइम ये इथियोपिया करने का मुल्क में पूरी दुनिया में एक मालदार मुल्क के तौर पर उभरता है। अच्छा जबरदस्त, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से अल्लाह ने बताया था कि वो मुल्क कैसा है, मुल्क का बादशाह कैसा है, वहां की हालत कैसी है, ये सब। इसलिए मुसलमानों को बोलकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे थे, वो उस मुल्क में तुम लोगों को अमन मिलेगा, वहां का बादशाह
नजाशी बड़ा अच्छा दिल का, बड़ा नेक, वो तुमको अमन से इत्मीनान से रहने देगा, ये सब बोलकर मुसलमानों को भेजे थे। अब ये 80 मुसलमान वहां जाकर रह रहे थे। मक्के वालों को गुस्सा, नहीं पेट जला बंदर से, ये हमें यहाँ मारते थे, तोड़ते थे, अब हमारे हाथ से कंट्रोल, आउट ऑफ रीच चले गए ना, हमें वहां तक जाने नहीं होता। वहां जाओ को इत्मीनान से ही कहते ना, वो कैसा रह जाओ नो, बड़े सुकून से ही कहते ना, नहीं रहना। हमारे माबूदों को, स्टैचू, मूर्तियों को, बुतों को हमें नहीं मानते कर को बोल दल को गए सो, हमारे हर एक के खानदान में से एक एक कर को मुसलमान हो को वैसा जाको हिंसो, उनको मार को, तोड़ को, सुधारा को वापस हमें लाना सोनी क्या, माने वापस काफिर बनाना सोनी क्या, कैसा मुसलमान रखो, वो भी एक अच्छे कंट्री में अच्छे हालत में रहने कैसा छोड़ेंगे, नहीं छोड़ना। तो इन लोगों को अंदर से पेट जला। मक्के के सरदारान, कुफ्फार, ये सब मिलकर मशवरा करके 2 आदमियों को जबरदस्त, अब हमारे जमाने में बोलेंगे नहीं मेडे पेचालर कर को, वैसा बेहतरीन अंदाज में बात कर को सामने वाले को अपने मुट्ठी में कर लिए, जैसा वैसा माहिर कौन है कि वैसे 2 को सेलेक्ट करे। उनमें से एक हजरत अमर इब्न अल-आस, बाद में उन्होंने सहाबी बन गए, सो वो टाइम उन्होंने काफिर थे। सो हजरत अमर इब्न अल-आस रजी अल्लाह अन्हु बाद में सहाबी बन गए। उस जमाने में जब काफिर थे उनको भी और एक आदमी को भी, 2 आदमियों को सेलेक्ट कर को मक्के वाले वहां भेजते हैं हबशा को। बहुत ज्यादा, कई सारे ऊंटों में मोटा मोटा हदिया, तोहफा, इतर, वो हिजाज जो मक्के का जो अरब का इलाका है ना, वहां बड़ी खूबसूरत बेहतरीन खुशबू वाली इतर बनती थी। सो पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन खुशबू इतर बोले तो वहां, तो हिजाज की इतर, कीमती इतर और कीमती से कीमती खजूर, ये सब मोटा थैलियां बंद कर ये सब भेजते हैं, जाओ ये तोहफा दियो, हमारा काम करा को, उन लोगों को 80 को भी बुला लगाओ बोल के जाते हैं ये लोग। ये दोनों गए, बड़ी पॉलिटिकल, सियासी, आप किस किस से रिलेटेड करके सोचेंगे कि मुझे नहीं मालूम, गए ना सीधा बादशाह से मिले नहीं, कितने वो MP हैं, MLA हैं कि उन लोगों में से एक एक के पास पर्सनल घर में जाकर मिले, हर एक को तोहफा दिए, इतर भी, खजूर भी, जबरदस्त तोहफा दिए। वो लोग हम भी खुश, क्या रहे इतना बैठे बैठे इतना लाखों का देते हैं ना, क्या हिस्सा कर, क्या भी नहीं है। तुम्हारे से एक स्मॉल रिक्वेस्ट, सबांग को बादशाह के दरबार में एक बात होंगी, वो टाइम में हमें की वो 80 आदमी आको ही हमारे जगह से उन्हों की कर को कौन सा साइड में फैसला करना कर को बादशाह कंफ्यूज होने के टाइम में तुम्हारे से मशवरा करेंगे, हमारा सपोर्ट कर डालो बस, हमारा सपोर्ट कर डालो बस। सब भी अच्छा उसे जा क्या है इतना ना, उसके वास्ते क्या इतना फुल ओके बोल के सब मान लिए, सबको दे दिए। मैं आपको समझ में आता रहेगा, बहुत शार्ट में मैं बोलता जाता हूं, मैं सबको दे दिए। दूसरे दिन दरबार में ये दोनों आए। हजरत अमर इब्न अल-आस को पहले से बादशाह से ताल्लुक था, पहचान थी, मुलाकात थी। गए उनके तरीके के हिसाब से सजदा कर को बादशाह को सामने जाको खड़े, बादशाह खुश हो गए। ये मोटे मोटे उतारते हैं, बादशाह के सामने पूरा फैला दिए, वो इतर भी, वो खजूर भी, कीमती से कीमती खजूर भी, ये पूरा रख दिए। बादशाह का दिल बहुत खुश हो गया, इतना कीमती तोहफा लाए क्या मेरे वास्ते, इतना नहीं। अब बात करने का अंदाज, हमारे सरदार हम पूरा तुमने हमेशा याद करते रहते, तुम्हारी तबीयत का ख्याल करते रहते, तुम्हारी सेहत के वास्ते उन्हें सब पूजा करते रहते, और तुमना पूछ लो बोले ऐसा क्या क्या किस बोलते 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 इनको इतनी खुशी बादशाह को, मक्के के सरदार वामबेट को मुझे इतना याद करते क्या कर। ये सब करदल को बोल को हो जाने के बाद बोले आको हिंसो मकसद क्या, बादशाह पूछे तो बादशाह हमारे पास के एक कुछ बेवकूफ, कुछ जाहिल लोग हमारे सरदारों का दिल दुखा को नाजायज तरीके से तुम्हारे मुल्क में, तुम्हारी कंट्री में आको ही उनको वापस हमें बुला लग जाने के वास्ते आए, सो दूसरा क्या भी नहीं। कैसा तय था कि वैसा आज बादशाह वजीरों को पूछा क्या ये कौन मुसलमान क्या कहते, ये नहीं हमारी कंट्री में ही कहते। अच्छा वैसा क्या, फौरन आदमी को भेजे, बुलाकर लाया गया, दरबार कर को बोले तो महल कर बहुत बड़ा ना, बादशाह उसकी 2 तरफ, अब ऐसा कौन की आंखों ही उनको बुलाना है, एक खास मीटिंग है कहते हैं, जितने वो ईसाइयत के जो भी अब पोप फादर कर को हमें बोलते ना, वैसे बड़े बड़े जो आलिमा ही वो मजहब के किताबां भी, ये भी वो भी लेको आ गए, वो लोग बैठ गए, वजीर हम पूरे के पूरे हैं। सामने वो 2 खासिद जो आको हैं उन्होंने दोनों हैं मुसलमान, 80 मुसलमान भी आए। अभी दरबार के अंदर वो सीढ़ी के पास, वह अंदर आते हुए उनकी निगाह ये दोनों पर पड़ गई, किताबों में लिखकर है, देखते ही दिल छोटा हो गया मुसलमानों का।
انہوں یہاں بھی آ گئے کیا کرنے آئی ہیں کہ کیا معلوم نہیں نہ بول کے وہیں پر وہ کھڑ گئے ہیں. بادشاہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا یہ تم لوگوں کے بارے میں بولتے ہیں, تمہیں وہاں سے بھاگ کر آ گئے کہتے نا, یہاں میرے ملک میں آ کر ہی کہتے نا. انہوں بولتے نا صحیح کیا وہ. تو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ, حضرت جعفر طیار ان کو بولیں گے, انہوں اجازت پوچھے میں بات کر سکتا ہوں کیا؟ بادشاہ آ جاؤ بات کرو. انہوں سامنے آ کر کھڑ گئے. انہوں بولے سو بات, بادشاہ آپ ان سے پوچھو, مکے سے ہمیں آئے ہیں, آپ کے پاس آئے ہیں, لمبی بات ہے بولنا بھی چاہیے وہ. انہوں بولے سو کیا؟ بادشاہ ہمارے اوپر ایک زمانہ گزرا, مردار کا گوشت بھی کھاتے تھے, شراب پیتے تھے, شراب پیے نہیں سو رہنے کا نہیں, جوا کھیلتے تھے, اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر ڈالتے تھے. ہم ہمیشہ میاں بیوی ہمیشہ لڑتے تھے, ہمارے ایک پڑوسی بھی دوسرے پڑوسی کو تکلیف دیے بغیر نہیں, رشتہ کاٹ کر جیتے تھے, ہر قسم کی برائی ہمارے اندر تھی. اب ہمارے بیچ میں محمد ایک آدمی, ان کے بچپن سے ہم ان کو جانتے, ان کے خاندانوں کو پشتوں کو ہم جانتے. انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, وہ اللہ کی طرف سے پیغام ہم کو سنائے, انہوں نے سچ کہنے کو کہا, جھوٹ کہنے سے منع کیا, وہ حلال کھانے کی ترغیب دیے, وہ فلاں کرے, صلہ رحمی کا حکم دیے, کسی کو تکلیف نہیں دینا بولے. بولتے ہیں بادشاہ میں یہ آپ کو جو بولتا ہوں تقریباً 4 صفحے کا. بادشاہ خوش ہو جا کو غور سے سنتے ہیں پوری بات. سٹاپ کرے حضرت جعفر, پوچھتے ہیں انہوں اور کیا بولتے ہیں آپ کے محمد صاحب کر. اتنا شوق سے سنتے ہیں. اور بھی بولے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں نا, میسج, وہ بولے. وہ بول کر ہو جانے کے بعد, اسٹاپ کرنے کے بعد بولے کہ یہ لوگ آپ کو لے جانے, تم لوگوں کو لے جانے کے واسطے آپ کو ہی کہتے نا, تمہارے سرداروں سے بلاتے ہیں کہتے نا. بادشاہ ان سے آپ پوچھو ہمیں غلاماں کی آزاد کی کر کو. غلام کا تو آپ کو معلوم رہیں گا, وہ زمانے میں سب ایک انسان دوسرے انسان کو پیسے دے کو, بازار میں بیل بکرا بیچے سکا بیچتے سو, وہ انسان کو پیسے دے کو خرید لیتے سو. ویسا یہ لوگ غلام کسی کے ہیں, بھاگ کو یہاں آگے ہیں گا تو ضرور بھیجنا سوچ واپس, وہ جرم وہ غلط ہو. تو ہمیں سب آزاد کی, یہ 80 بھی غلام کی کر کو ان سے پوچھو. وہ زمانے کے کافر بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے, وہ بھی بادشاہ کے سامنے دوسری کنٹری سے آ کو ہی جھوٹ بول ڈالے تو بدنامی بے عزتی. تو اسے بولے نہیں غلام نہیں, آزاد چن لگا. بادشاہ ان سے پوچھو کسی کا قرض لے کو دیے نہیں سکا, ہمیں بھاگ کو آگے ہی کیا پوچھو. وہ بھی پوچھے نہیں ویسا بھی کیا بھی نہیں. کسی کو قتل کر ڈال کو بھاگ کو آگے ہی کیا بچ کو ہمیں پوچھے, نہیں وہ بھی ویسا کیا بھی نہیں. امانت کسی کو لے کو رکھ لو کو, وہ لے لو کو ہنج بھاگ کو آگے کیا خیانت کر کو, اس کا بھی جواب وہ دونوں جو کافروں کی طرف سے آ کو ہی مکے کے قاصد بولتے نہیں ویسا بھی کیا بھی ہوا نہیں. پھر ہم لوگوں کو ان کے ساتھ کئی کو بادشاہ آپ بھیجتے. بادشاہ کو بھی سمجھ میں آ گیا. بادشاہ بولے تمہارے محمد صاحب کیا اور کیا کہتے ہیں, ان پر قرآن نازل ہوتا ہے. اچھا قرآن نازل ہوتا ہے, کچھ پڑھ کر سناؤ. ہمارے حافظ صاحب آج تراوی میں تیسری رکعت میں سورۃ مریم پڑھے. وہ سورہ مریم کی آیت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بڑی بہترین آواز میں پڑھ کر سنائے, جس کے اندر کیا آتا معلوم, سورۃ مریم نام, اس سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امی حضرت مریم, حضرت عیسیٰ کیسا پیدا ہوئے, کیسا حضرت مریم کنزیو ہوئے, کیسا وہ ڈیلیوری ہوئی, اس کے بارے میں جو ڈیٹیل آتی ہے وہ سب ہے اس کے اندر. بادشاہ اب تک مسلمان نہیں ہونا, عیسائی, ایک نان مسلم, لیکن آنکھوں سے ایسا آنسو جاری, پوری داڑھی ان کی بھیگ گئی ہے. حضرت وہ نجاشی جو ہے نا حبشہ کے بادشاہ, پوری داڑھی بھیگ گئی ہے اسحمہ کی. دیکھنے والے سب کا ارادہ بدل گیا. کیا یہ وزیر ہم بھی پریشان, مسلمانوں کی بات سے ذرا یہ ہو لگتے پروانی, اب روتے چھیں گے تو اب ہمیں کیا کر سکتے, ہمیں اتنا اثر لے لیے ہیں نا بادشاہ, اب ان کو ہمیں کیا رے بول سکتے. وہ جو بیٹھے تھے وہ فادرز, وہ لوگ بھی پریشان, سب پریشان. بادشاہ بولے میں ایسے لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا, تمہارے حوالے کیا تو میں غلط کرنے والا ہو جاؤں گا. مجلس ختم ہو گئی. دوسرے دن پھر کنٹینیو بات کریں گے, بہت دیر ہو گئی نا. دوسرے دن مجلس لگی. 2 جو آئے تھے مکے سے, ان میں سے ایک حضرت عمرو بن العاص کے پاس ایک ساتھی بولتے ہیں بس ہمیں آپ کیا بھی نہیں کر سکتے, نیکسٹ ہمیں کیا بھی کوشش کیا بھی کرنا نہیں, فیل ہو گئے سوچ ہمیں. بادشاہ اتنا افیکٹ اس کا دل میں اثر ہو گیا تو اب ہمیں کیا بھی کرنا نہیں, چلو جائیں گے مکے کو. انہوں بولتے سبان کو میں ایک پینترا ایک آئیڈیا کرتا ہوں, دیکھ پورے کے پورے میرے جال میں آ جانا, ویسا ایک آئیڈیا کرتا ہوں دیکھ میں. دوسرے دن دربار لگتے ہی جب مسلمان آئے, دیکھے کیا بادشاہ تم نہ سجدہ کر کوش نہ آنا, کرے کیا دیکھو سجدہ کر. اٹھاتے ہی ایک حملہ,
حضرت جعفر بولے ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ نہیں کرتے, یہ ہمارے محمد صاحب ہمارے پیغمبر ہم نے یہ تعلیم دی ہے. بادشاہ کیا بھی اسے کیرج کر لیا نہیں, اچھا ویسا کیا کر کو ٹھیک ہے کر کو مان لیا, کیا بھی غصہ کریا نہیں. حضرت عمرو بن العاص بعد میں تو انہوں مسلمان ہو گئے, سو وہ ٹائم میں کافر تھے نا, انہوں کیا کرے ہیں سیکنڈ حملہ کرنا, سیکنڈ اٹیک کرنا, بہت سوچ کو رکھے تھے. سو رات پورا یہ وہ نو بولے بادشاہ ایک چیز یہ لوگ تمہارے سے چھپا ڈالے, پوچھو وہ ہاؤ کیا بات چھپائے تمہیں. بادشاہ ان کے پاس پوچھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ کیا پوچھتے کر, کیا مانتے کر کو ذرا پوچھو. تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بولتے نہیں کیا, یہ لوگ مسلمان کیا بولتے ذرا پوچھو. پوچھے بادشاہ. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بولے عیسیٰ اللہ کے بندے, اللہ کے رسول ہیں. وہ سورہ مریم میں ہے, وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھونک مارنے کی وجہ سے حمل ٹہر کر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے, سو اس لیے ان کو روح اللہ وہ بھی بولتے, سو کلیمت اللہ, روح اللہ, عبد اللہ, رسول اللہ. اوپن کیا بھی نہیں یہ جگہ میں مجھے جھوٹ بولے تو عزت, اسلام کے خلاف بات بولے تو عزت, اسلام کا اس ذرا گول مول بولے جا ایسا ویسا کیا بھی نہیں. اوپن اسلام ایمان کا تو کیا کر کو وہاں ان کی تقریر قیامت تک کے واسطے ان کی تقریر ذرا بھی جھکے نہیں. کوسی کی کنٹری میں ہی ذرا ایسا ویسا پالیسی سے بات کر ڈالے جا تبیچ نہ ہمیں اچھے حالت میں رہیں گے, وہ سب نہیں. اوپن کیا ہے کہ وہ بولے سچ بولے تو نجات کر کو بولے. جیسا بادشاہ ہے نا یہ سب سندل کو بولے ایک بال کے برابر بھی کیا بھی تمہیں فرق نہیں کرتے ہیں. جو عیسیٰ علیہ السلام بولے وہ تمہارے محمد صاحب بھی بولے ہیں. صاف بول ڈالے بادشاہ, وہی بولے ہیں. اب کیا تھا, بادشاہ درباریوں کو بلا کر بولے کہ کل یہ لوگ جو تحفہ لائے نا پورا کا پورا تحفہ ایک ذرہ بچے نہیں جیسا پورا کا پورا اٹھا کو ان کے حوالے کرو, ریٹرن دے لو, گفٹ ریٹرن کر ڈالو. یہ لوگ ظالم ہیں. وہ مکے سے آئے, سو وہ دو لوگ جو ان میں سے ایک تو پرانی دوستی تھی, سو کیسا حق بات کو بادشاہ دل میں لے لیے. یہ لوگ ظالم ہیں, میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا. ان مسلمانوں کو بھیجنے کے واسطے, مکے کو واپس بھیجنے کے واسطے ایک سونے کا پہاڑ بھی مجھے دے دیے تو میں ہرگز ان کو واپس نہیں کروں گا. یہ میرے ملک میں امن کے ساتھ رہیں گے بول کے حکم صادر کر دیا. پوری کنٹری میں حکم دے دیا ان لوگوں کو کون بھی ڈسٹرب نہیں کرنا, انہوں امن سے پیسفل اطمینان سے انہوں رہیں گے. تھا زبردست بادشاہ کا. کئی دنوں تک بڑے سکون سے وہ مسلمان وہاں تھے. چونکہ وقت ہو گئے اسے اور ذرہ میں شارٹ کر لیتا ہوں. میں حضرت اسحمہ نجاشی بادشاہ تابعین میں سے آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں انہوں تھے. صحابہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے بات کیے ہیں نا, کئی سارے صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے. حضور کو براہ راست دیکھے نہیں, کبھی بھی آئے نہیں. حکومت تھی ان کی اپنی, تو ان کو وہاں سے آئے سکا نہیں. وجہ کیا, یہ جو ہوا میں جہاں تک واقعہ بولیا ڈیٹیلز موقع نہیں ہے. یہ جو ہوا نا اس کے بعد سے انتشار داخلی خلفشار کر کو بولیں گے, الناٹ سنڈے گل کر کو وہ شروع ہو گیا. کئی سارے گروپاں, ہمارا بادشاہ ہے نا اب عیسائی نہیں رہا, انہیں عیسائی نہیں اب بدل گیا ہے, انہیں کیا بن گیا ہے کر کو یہ غلاٹے یہ پریشانیاں پورے کنٹری کے اندر. بادشاہ مسلمانوں کو بلا کو بولیا دیکھو فلان جگہ میں ایک جہاز تیار کریا ہوں تمہارے 80 کے واسطے بھی. اب آج کل میں میرے بارے میں فیصلہ ہونے والا ہے. یہ پورے لوگ مجھے حکومت سے ہٹا ڈالنا بول کو سوچ لکھیں. میرا بھی ان کا بھی ٹف چلنے والا ہے. میں جیت گیا تو ہمیشہ تمہیں یہاں امن سے رہیں گے, تم نہ کون بھی بھگا نہیں سکتا. میں ہار گیا تو فوراً تمہیں یہ جہاز میں سوار ہو کو نکل جاؤ, کیونکہ میری حکومت ختم ہو جانے کے بعد تمہارے ساتھ یہ لوگ میرے حکم کی وجہ سے تمہیں بچ کو ہیں. میری حکومت ختم ہو گئی, تمہارے ساتھ کیا کریں گے کر کو معلوم نہیں, فوراً تمہیں نکل جانا. اتنا سب سوچا. سو بادشاہ اپنی حکومت نہیں, ذرا سوچ کو دیکھو, ہمیں چھوٹا عہدہ مینیجر کا, کیا تو بھی ایک چھوٹا عہدہ رہے تو بھی کس کے واسطے بھی سیکریفائس کریں گے نہیں, چھوڑ کو دیں گے نہیں. بادشاہ اپنی بادشاہت کو داؤ پر لگا دیا مسلمانوں کی حفاظت کے واسطے. مسلمانوں کو میں حفاظت کروں گا کر کو وہ اس کا دوسرا کیا. دوسری طرف پورے ملک والے تمہیں ان کو ساتھ دینا نہیں میں دیں گا کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوئے مانو. وہ حضرت جعفر اس وقت بولے سو بادشاہ ہمارے نبی ہم نے یہ بول کو بھیجے, یہاں ایک اچھا دل کا نیک دل کا بادشاہ. حضور کبھی بھی ان کو دیکھے نہیں, کیا بھی معلوم نہیں, لیکن وہی کے ذریعے سے بتایا گیا تھا. الحاصل خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت یہ جو نجاشی جو بادشاہ ہیں مسلمانوں کو ساتھ دیے سو ایک کچھ نہیں, بلکہ انہوں اسلام قبول کر لیے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے، آپ کو معلوم نہیں اسلام کی 2 ہجرتیں، پہلی ہجرت مکے سے حبشہ کی طرف ہوئی، دوسری ہجرت مکے سے مسلمانوں کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت۔ مدینہ آ کر 6 سال اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھتے پورے کنٹری، کئی سارے کنٹری، ان کے بڑے بڑے کنٹری کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینے۔ ویسا ایک صحابی کو نجاشی کے پاس بھی بھیجتے، انہوں اٹھکو کھڑکو، کس کے پاس سے آئے، کہاں آئے، پوچھے، بیٹھ کو، جب بولے مدینے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے پاس سے آیا، فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے، وہ خط لیے، اس کو آنکھوں میں لگائے، چومے، جلدی پڑھ کر سناؤ کر کو بولے، اس میں لکھو تھا ایمان لے آؤ، تو انہوں بولے، خط میں جواب انہوں لکھتے، حضور کو لکھ کر دے دیتے ان پاس، میں اب نہیں، کب مسلمان میرے پاس پہلے آئے تھے کہ تبیچ میں مسلمان ہو گیا، جب تک کسی بھی نہیں معلوم تھا، انہوں اپنے اندر رکھے تھے، تبیچ میں مسلمان ہو گیا۔ یہ بولے 6 سال کے بعد، لیکن ہو گئے تھے کب کی انہوں۔ اور ایک خط نکالے انہوں، آپ اس پہلے خط کو مان لیے تو یہ خط دیو بول کو حضور بولے کر، اور ایک خط کیا، وہ کھولے تو اس میں لکھو ہے، تمہارے ملک میں پہلے ہجرت کر کو آئے نا، اس میں سے ایک عورت ہے رملہ بول کو، وہ عورت بہت تکلیف کی حالت میں ہے۔ حضور کو کیسا معلوم، دیکھو بہت تکلیف کی حالت میں ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا اس کا نکاح میرے سے ہونا بول کے، میں تم نہ اپنا بھائی ذمہ دار بناتا ہوں، تمہیں اسی جگہ میں اس عورت کا نکاح میرے سے کرا دو بول کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح کرائے، کون معلوم، وہ حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، جو ہجرت کر کو فرسٹ مسلمان ہو کو آگی تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد ان کا شوہر جو مسلمان تھا، یہاں آنے کے بعد عیسائی بن گیا، عیسائی بن جا کو شراب، یہ ہمارے زمانے میں ہمیں سنتے نا، ویسا جو روح کو بیوی کو مارنا، توڑنا، ستانا، بیوی کو بولنا تو بھی اسلام چھوڑ کو آ جا، نہیں تو میں تجھے مارتے رہوں گا۔ ڈیلیوری ہو گئی، ہاتھ کا بچہ ہے، دودھ پلا، کھائے تو نہ خود دودھ پلا سکتی، بالکل دودھ تک بھی نہیں اترتا، عجیب حالت ان کی۔ خیر وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح انہوں وکیل بن کو، حضور کی طرف سے وکیل بن کو انہوں کرائے سو نکاح ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے 300 دینار قریب انہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں دے تو مہر بول کو دیے سو، تو حضور کے لیے خرچ کرے سو کیا، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کتنی بڑی قربانی دے سو کیا۔ آج بھی ایتھیوپیا کے اندر ان کے نام سے کتابوں میں لکھ کر ہے، میں تو کیا بھی گیا نہیں، کتابوں میں لکھ کر ہے کہ ایک بڑی شاندار مسجد ہے ان کے نام سے، انہوں جہاں پیدا ہوئے، اور آس پاس کئی سارے صحابہ کرام کی خبریں بھی ہیں۔ تو گمنام ایک تابعی ہے، عام طور پر ان کا تذکرہ ہوتا نہیں، حبشہ گئے، نجاشی تچ، جس دن فتح مکہ سے چند دن پہلے ان کا وہاں انتقال ہو گیا۔ دیکھو ہمارے زمانے ایسا کا واٹس ایپ نہیں، کیا بھی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً صحابہ کو بولتے ہیں ایک نیک بھائی تمہارا فلاں جگہ میں اس کا انتقال ہو گیا بول کے، حضور بول کر زندگی میں، اچھا سمجھ لینا ہے مسئلے کو، زندگی میں صرف ایک ہی بار اللہ کے نبی غائبانہ نماز جنازہ پڑھے سو، وہ نجاشی حبشہ کے بادشاہ کی۔ لیکن اس میں اصل مسئلہ آپ یاد رکھ لو، ہمارے پاس احناف کے پاس غائبانہ نماز جنازہ سے بھی نہیں، سامنے میت حاضر رہنا، پورا جسم کی آدھا کی پاؤ کی جسم کا ٹکڑا رہے تو نماز جنازہ، نہیں تو نہیں۔ حضور ان کے ساتھ عجیب، وہ معجزہ، وہ نبی، وہ ان کے سامنے ایتھیوپیا میں ان کا جو لاش ہے وہاں تک کا پورا رکاوٹ اللہ ہٹا کو بالکل سامنے دکھا دیا اللہ۔ حضور کو ایک ہی وہ پرمیشن، لوگ غلط سمجھ جاتے، کون بھی بڑے انتقال ہو گئے تو ہمیں غائبانہ نماز جنازہ پڑھے جا کر کو لوگ خواہش کر، حنفیوں کے پاس ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ان کو زندگی بھر تھا، لیکن زیارت نہیں کر سکے، مگر جب ضرورت پڑی محبت کا ثبوت ایسا دیے، اللہ سنتے ہوئے ہم کو بہت دل میں خوش پیدا ہو جاتی۔ اللہ ایسی محبت ہم سب کو بھی ہماری نسلوں میں بھی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب۔